شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عادل مجدد ملت حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز، آپ کا حسب و نسب عمر آپ کا نام ہے، ابو حفص کنیت ہے اور نسب نامہ اس طرح ہے: عمر بن عبدالعزیز ولد مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف پر جا کر آپ کا نسب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عاصم کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مروان جیسے بدنام زمانہ شخص کی نسل سے عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد ملت پیدا ہوا۔ مروان جو کہ ان کا دادا ہے لیکن نہایت بدنام زمانہ شخص اور بد کردار اور برے افعال اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس کا باپ حکم، یہ وہ لوگ تھے کہ حکم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کیا اور مدینے سے نکال دیا، مدینہ بدر کر دیا، اور مروان بھی اس کے ساتھ تھا اور یہ طائف میں بدری کی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے مدینہ بدر کرنے کی وجوہات کچھ اس طرح سے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ نقلیں اتارا کرتا تھا۔ ظاہری طور پر اس نے لوگوں کے سامنے اسلام قبول کیا ہوا تھا، مگر در حقیقت یہ اسلام سے اور حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے والا نہ تھا۔ حضور علیہ السلام سے دل میں بغض اور عداوت رکھتا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر آقا علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ بدر کیا اور مروان بھی اس کے ساتھ مدینہ بدر ہوا اور یہ طائف میں بدری کی زندگی گزارنے لگے۔ حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا رشتے میں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر سی بات ہے اپنا چچا اچھا بھی لگتا تھا، مگر یہ بدنام زمانہ ہونے کی وجہ سے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا اخلاص نہ تھا۔ اسلام ظاہری طور پر قبول کیا مگر در حقیقت بباطن یہ اسلام سے اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا نہ تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ بدر کر دیا، اس کی کوشش تھی کہ کسی طور پر بھی میں دوبارہ مدینے میں داخل ہو جاؤں، لیکن یہ مدینے میں داخل نہ ہو سکا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عثمان غنی کے ذریعے سے اس نے سفارش کرائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو حضور علیہ السلام نے مدینہ بدر کیا ہے تو ابوبکر کسی صورت اس کو اجازت نہیں دے سکتا مدینے میں داخلے کی، اجازت نہ ملی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو پھر ایک دفعہ سفارش کرائی گئی کہ حکم کو مدینے میں داخلے کی اجازت دے دی جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرمایا کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کیا ہے اور اس کو ابو بکر نے بھی اجازت نہیں دی ہے، تو عمر بھی جب تک زندہ ہے حکم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ دھتکار دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ اپنے چچا حکم کو شہر مدینہ میں دوبارہ واپس لے آئے اور انہوں نے مروان کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اسے شادی بھی کی، تو خاص سیکٹری بھی اپنا مقرر کیا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس میں ساری سازش کا جال بننے والے یہی بیٹا اور یہی باپ حکم تھا۔ ان کی بنیادی سازشیں تھیں اور ان سازشوں کی بنیاد کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اب اس شخص کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نسب میں موجود ہے، مگر اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کہیں پر بھی وہ چاہے تو چور کے گھر میں ولی پیدا کر دے اور چاہے تو ولی کے گھر میں چور پیدا کرے، وہ اس پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ابابیل سے ہاتھی مروا دے، وہ چاہے تو مچھر سے نمرود کو مروا دے، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ شان والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نہایت عادل اور انصاف کرنے والے حکمران تھے، جو صدق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھے، عدل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زہد اور تقوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثیل تھے، جس نے اپنے کارناموں سے ملت اسلامیہ کی روح کو
جو امیوں نے مردہ کر دی تھی دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ کا دادا مروان بن حکم اور پردادا حکم فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے۔ حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے دل میں اسلام راسخ نہ ہوا تھا، خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو طائف جلا وطن کر دیا۔ مروان 3 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس زمانہ میں صغر سن تھا، اس لیے وہ بھی باپ کے ساتھ طائف میں رہا۔ عہد نبی کے آخر میں عمر بن عبدالعزیز کے والد مروان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ چونکہ مروان طائف سے واپسی پر زیادہ تر مدینہ میں قیام پذیر رہا، اس لیے عبدالعزیز نے علم و عرفان کے ماحول میں پرورش پائی۔ آپ پر مدینہ کے ماحول کے گہرے اثرات تھے، جیسا کہ ابن سعد کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں صفحہ نمبر 307 پر تحریر کیا ہے۔ ابن شعیب سے مروی ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان نے والدہ عمر سے شادی کرنی چاہی تو اپنے منتظم سے کہا کہ میرے لیے پاک مال سے 400 دینار جمع کرو، میں ایک ایسے خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جس میں صلاحیت و تقوی ہو۔ انہوں نے والدہ عمر سے نکاح کیا، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی والدہ سے نکاح کیا۔ مروان بن حکم نے مصر پر قبضہ کرنے کے لیے فوج کشی کی تو عبدالعزیز کو ایلا پر متعین کیا۔ مصر پر قبضہ کرنے کے بعد مروان نے وہاں 2 ماہ قیام کیا اور واپسی پر عبدالعزیز کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ عبد الملک بن مروان نے بھی اپنے عہد خلافت میں عبدالعزیز کو مصر کی حکومت پر برقرار رکھا۔ آپ نے 21 سال مصر پر حکومت کی۔ ابن خلدون نے اپنی شرح آفاق تخلیق تاریخ ابن خلدون میں صفحہ نمبر 235 پر تحریر کیا ہے۔ حجاج نے عبداللہ بن ملک کو ولید کی ولی عہدی کی بیعت لینے کی بابت لکھا تھا۔ اس پر عبد الملک نے عبدالعزیز کو اس مضمون کا خط لکھا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آئندہ حکومت تمہارے بھتیجے کے سپرد کر دی جائے۔ عبدالعزیز نے جواباً تحریر کیا، میں بھی ابو بکر بن عبدالعزیز کی بابت وہی مناسب سمجھتا ہوں جو تم ولید کے حق میں تصور کرتے ہو، یعنی میں ابو بکر کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ عبد الملک نے جلا کر مصر کا اخراج طلب کیا۔ عبدالعزیز نے لکھا، اے امیر المومنین، ہم اور تم ایسے سن رسیدہ ہو گئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس سن کا کوئی شخص نہیں ہے، معلوم نہیں کہ کس کو موت پہلے آ جائے، لہذا مناسب یہ ہے میری بقیہ عمر میں بگاڑ پیدا نہ کرو۔ عبد الملک کا دل اس مضمون کے پڑھنے سے بھر آیا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یزید بن معاویہ کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق مدینہ میں 63 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش ہوئی، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 61 ہجری میں ہوئی، مگر زیادہ درست تحریر یہی ہے جو کہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 63 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور خاندان بنو امیہ میں آپ کو بڑی عزت اور تکریم حاصل ہوئی کہ بلا شک و شبہ آپ بہت عدل و انصاف والے انسان تھے، کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاندان بنو امیہ میں اپنے عدل اور انصاف کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، محبت اہل بیت اور محبت رسول کی وجہ سے عزت اور تکریم حاصل ہوئی، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محبت اہل بیت کی وجہ سے، عدل اور انصاف کی وجہ سے، رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے اور قرآن کریم کو اپنا قانون بنانے کی وجہ سے بہت بہت عزت اور تکریم حاصل ہوئی۔ انہوں نے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا کہ وہ خلافت کا وہ نظام جس کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا بنو امیہ کے لوگوں نے اور بادشاہوں نے، بالکل اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اجاگر کیا، کہ جس طرح خلفاء نے پہلے حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی اور عمل پیرا ہوئے اور اس کو قانون بنایا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی طریقہ کار جس کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسن جنہوں نے اس کو رائج کیا، اسی طرز عمل کو، اسی طریقہ کار کو، اسی نظام خلافت کو دوبارہ سے زندہ کیا اور رائج کر دیا، اور یہی در حقیقت آپ کی وجہ شہرت ہے، اور محبت اہل بیت یہ آپ کی شہرت کی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو دنیا میں بہت عزت اور تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کو دفنانے کے بعد آپ فارغ ہوئے تو آپ پہلے والے عمر بن عبدالعزیز نہ رہے تھے۔ تخت نشین ہوتے ہی، خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہی عمر بن عبدالعزیز کی زندگی یکسر بدل گئی۔ تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قالب اختیار کر لیا۔ منذر بن عبید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بعض نماز جمعہ والی بنائے گئے
تو میں نے اثر میں ان کی حالت بدلی ہوئی پائی۔ گھر واپسی پر آپ کو سلیمان بن عبد الملک کے سواری کے جانور پیش کیے گئے، لیکن آپ نے فرمایا میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور تمام جانور واپس کر دیے۔ اس کے بعد آپ کو کہا گیا کہ سلیمان بن عبد الملک کے محل میں تشریف لے چلیے، تو فرمایا اس میں ابو ایوب کے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ اس مکان کو خالی نہ کریں میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ دارالعمارہ خالی ہونے تک آپ اپنی ہی فرودگاہ میں قیام پذیر رہے۔ گھر تشریف لائے تو چہرہ خلافت کے بار عظیم کی ذمہ داری سے پریشان تھا۔ لونڈی نے پوچھا خیر ہے، اتنے متفکر کیوں ہیں؟ فرمایا اس سے بڑھ کر فکر اور تشویش کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مشرق و مغرب میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد نہیں ہے جس کا مجھ پر حق نہ ہو، اور بغیر مطالبہ اور اطلاع کے اس کو ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ عبدالعزیز بن ولید کی بجانب دمشق پیش قدمی جب سلیمان نے وفات پائی تو عبدالعزیز بن ولید جو باہر تھے، ان کو جب سلیمان کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور دمشق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ بیعت بھی کر لی گئی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان کی وصیت کے مطابق لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز سے بیعت کر لی ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہے اور آپ زبردستی دمشق میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عبدالعزیز بن ولید نے کہا یہ بات درست ہے، مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ سلیمان نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا ہے، اسی بنا پر میں نے خیال کیا کہ اگر میں اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہ کروں گا تو ہمارا مال و متاع لوٹ لیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر آپ بیعت لے لیتے اور حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تو میں آپ سے جھگڑا نہ کرتا اور خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا۔ عبدالعزیز کہنے لگے کاش سوائے آپ کے کوئی اور خلیفہ مقرر کیا جاتا تو میں دیکھ لیتا، یعنی مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور خلیفہ ہوتا۔ عبدالعزیز نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ آپ جب بیعت خلافت اور سلیمان کی تدفین سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی فاطمہ نے پوچھا کہ کیوں، خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا خیریت کہاں ہے، میری گردن میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ننگے، بھوکے، مسافر، قیدی، بیمار، مظلوم، بچے، کم حیثیت، عیالدار وغیرہ سب کا بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے۔ اسی خوف سے رویا ہوں کہیں قیامت کے دن مجھ سے پرسش ہو اور میں جواب نہ دے سکوں۔ خلافت سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی بار گراں ذمہ داریوں کا پوری طرح احساس تھا۔ اگر نامزدگی سے پہلے آپ کو علم ہو جاتا تو خلافت کو ہرگز قبول نہ فرماتے اور صاف انکار کر دیتے، لیکن خلافت کا بوجھ اب آپ کے کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا انتخاب جمہوری طریقے پر نہیں ہوا، آپ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونا پسند نہیں کرتے تھے، چنانچہ آپ نے خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر خلافت کی ذمہ داریوں میں مبتلا کیا گیا ہے، میں خود اس کو اتارے دیتا ہوں، تم جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ سن کر مجمع سے شور اٹھا ہم نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور آپ کی خلافت سے راضی ہیں، آپ خدا کا نام لے کر کام شروع کر دیجئے۔ پہلا خطبہ۔ آپ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ کسی کو آپ کی خلافت سے اختلاف نہیں ہے تو آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں کا بوجھ قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی۔ یہ تقریر زہد و تقوی کی تلقین اور خلیفہ اسلام کی اصلی حیثیت کی عکاسی ہے۔ تمہارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور خدا نے ان پر جو کتاب اتاری ہے اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ خدا نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے اور جو حرام کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ میں اپنی جانب سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف احکام الہی نافذ کرنے والا ہوں۔ اپنی طرف سے خود کوئی نئی چیز پیدا کرنے والا نہیں ہوں بلکہ محض پیروی کرنے والا ہوں۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ میں تم میں ممتاز آدمی نہیں ہوں بلکہ معمولی فرد ہوں، البتہ تمہارے مقابلے میں خدا نے مجھے زیادہ گراں بار کیا ہے۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز میں یہ الفاظ تحریر ہیں لوگوں جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت فرض ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرو اور جب میں خدا کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔ آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری کیا وہ قسطنطنیہ میں مصروف
فوج کو جو جنگ میں مصروف تھی واپسی کا حکم دیا تھا۔ 99 ہجری میں آپ نے مسلمہ بن عبد الملک کے پاس قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ تمام مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے آؤ۔ عمر بن عبدالعزیز نے 500 عمدہ گھوڑے اور سامان خوراک مسلمہ بن عبد الملک کو بھیجا۔ باوالا تاریخ طبری۔ امی خلفاء نے ایک بری عادت یہ جاری کی تھی کہ وہ خود اور ان کے تمام عمال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے تھے اور ان کو سب و شتم کرتے تھے، ممبروں کے اوپر گالیاں دیتے تھے اور ان چیزوں کو خطبے کا جز بنا دیا تھا۔ آپ نے برسر اقتدار آتے ہی اسے حکمن بند کرا دیا اور حکم جاری کیا۔ ابتدائی جو احکامات جاری کیے ان میں یہ حکم شامل تھا کہ آج کے بعد ممبر رسول پر کوئی بھی آدمی علی کو گالی نہیں دے گا، سب و شتم نہیں کرے گا، اور اس کی جگہ پر اللہ کی کلام میں سے یہ آیت کریمہ پڑھے گا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ آج جو خطباء اپنے اپنے خطبوں میں اس آیہ کریمہ کو پڑھتے ہیں، تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، جمعے کے خطبے میں یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کو تلاوت کرنے کا حکم خطبے کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیا کہ جو لوگ حضرت علی کو سب و شتم کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں حذف کیا اور حکم جاری کیا کہ آج کے بعد ایسا کرنے والے کو سزا دی جائے گی، اور اس کے بدلے میں یہ آیہ مبارکہ پڑھی جائے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو اس کے بعد سے جب سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبے میں جاری فرمایا ہے، آج تک لوگ اس آیہ کریمہ کو خطبے کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ پہلی قسط سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ دوسری قسط میں ان کی مزید خصوصیات و صفات اور آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے گا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔